بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آر کیو ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا لمبا ترین انسان کون تھا؟ اس کی پیدائش کس دور میں ہوئی اور اس کی موت کس طریقے سے واقع ہوئی؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی موضوع کے متعلق تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل آر کیو ٹی وی پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اسی طرح کی مزید دینی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ ناظرین، اوج بن عنق دنیا کا لمبا ترین انسان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ طوفان نوح سے بھی بچ نکلا تھا۔ طوفان نوح میں اوج بن عنق کے علاوہ کوئی بھی شخص غرق ہونے سے نہ بچ سکا، ماں سوائے وہ لوگ جو کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے۔ اس کی نجات کا سبب یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ناممکن تھا۔ اوج بن عنق وہ لکڑی شام سے اٹھا کر لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کیا اور اسے غرق ہونے سے نجات دی۔ جب فرعون کے درہ نیل میں غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی قوم نے اس کے ظلم و جبر سے نجات پائی تو اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم لوگوں کو نکال دو اور خدا کی راہ میں دشمنوں سے جہاد کرو، اور اپنی قوم میں سے 12 افراد کو 12 قبیلوں پر سردار مقرر کرو تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور اپنی قوم کے ساتھ جب کنعان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے لوگوں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن عنق تھا۔ اوج بن عنق حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کی عمر 3500 سال تھی۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور باپ کا نام عنق تھا۔ طوفان نوح میں سے یہی شخص بچا تھا۔ اپنے طویل قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر میں کھڑا ہوتا تو پانی اس کے ٹخنوں تک ہوتا۔ اوج بن عنق سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر آسمان کی طرف کرتا، سورج کی تپش سے مچھلیاں بھون کر کھاتا تھا۔ اوج بن عنق نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے معلوم کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ ان سرداروں نے جب اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان کو پکڑ لیا اور اپنے بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، یہ سب مجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے انہیں زمین پر رکھ دیا اور انہیں چونٹی کی طرح مسلنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو، یہ کمزور اور ناتواں ہیں، خود بخود چلے جائیں گے، تجھ کو انہیں مار کے کیا فائدہ ہوگا۔ بس یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کثرت سے ڈر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی ساری باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ باتیں بتائیں اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل بہت بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا کھا لیا جائے تو آدمی سیر ہو جائے، اور اگر انگور کا ایک دانہ کھا لیا جائے تو دوسرے کی خواہش ختم ہو جائے گی، اور جو جو نشانیاں ساتھ لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ باتیں اپنی قوم کو مت بتانا کہ ہماری دشمن قوم کتنی طاقتور ہے، کیونکہ یہ لوگ پہلے سے ہی بزدل ہیں اور جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے۔ باقی 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور قوم کے لوگوں کو وہاں کا سارا ماجرا اور اوج بن عنق کے ہاتھوں پکڑے جانے والا واقعہ بیان کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ سارا واقعہ سنا تو وہ ڈر کر جہاد سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ اے لوگو، تم جہاد سے مت گھبراؤ اور جہاد سے مت بھاگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 2 سردار یوشع بن نون اور کلات بن قطاوہ اپنے وعدے پر قائم رہے اور اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اے قوم، ٹھہر جاؤ اور جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تم کو ضرور فتح دے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو فتح ضرور دے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب تم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ قوم نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے،
اے موسیٰ تو جان اور تیرا رب جانے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں عصا لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ ملک شام روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باغی قوم بنی اسرائیل نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا۔ تمام رات چلتے رہے، مگر جب صبح ہوئی تو دیکھا جہاں سے روانہ ہوئے تھے اب تک وہیں پر موجود ہیں۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ حال ہوا ہے۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو اور استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 سال تک اس جگہ سے نہ ہل سکے۔ اس جگہ کا نام تیہ ہے، جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوج بن انک کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی ہیبت ناک شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ تعالیٰ کی مدد لے کر آگے بڑھے۔ جب اوج بن انک نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چونٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگا، تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون اور اس کی فوج کو دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 70 فٹ تھا اور انہوں نے 70 فٹ اچھل کر اپنا عصا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا، اوج بن انک کے ٹخنے پر مارا، جس سے وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اوج بن انک کی لاش 40 سال تک وہیں پر پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کا جسم گل گیا اور صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون جہاد سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل میں رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔